باہر نکلیں گے کسی کو گھر بھیجنے کے لیے۔ تو یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس پہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلے گی کہ یہ گیم چینجر جلسہ ہوگا؟ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، ہم دھرنا بھی دیں گے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے۔ بالکل دور نہیں ہے ڈیالہ جیل ہم سے، یہ 35-40 کلومیٹر کیا ہے۔ پریشر اندر ہی اکٹھا ہوتا جائے تو وہ کوکر پھٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر عامر مغل صاحب موجود ہیں، اور پنجاب سے میرے ساتھ عمر ڈار تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے اہم رکن موجود ہیں۔ اس وقت جو سب سے اہم معاملہ 8 ستمبر کا تحریک انصاف کا جو جلسہ، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انہیں پولیس رات سے گزارا جا رہا ہے، جو 40 شرائط دی گئی ہیں تحریک انصاف لیکن بہت زیادہ پرجوش ہے اس جلسے کے لیے۔ 9 مئی کے بعد یہ پہلا ان کا اوپن جلسہ ہوگا، اس سے پہلے ورچوئل جلسے بھی کر چکے ہیں، ہر انداز میں یہ اپنا احتجاج اور اپنے جلسوں کو آرگنائز کر چکے ہیں۔ 8 ستمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے قافلے یہ بڑے اہم ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ جو جغرافیائی لوکیشن ہے جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ عوام کے سامنے معاملہ آئے کہ اس جلسے کی اہمیت کیا ہے اور آپ نے وہاں کس طرح پہنچنا ہے، اس پہ جو کیا مشکلات آ رہی ہیں، اور بھرپور مزاحمت کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اور سب سے اہم معاملہ جو انٹیلیجنس رپورٹس کے بارے میں ابھی صابر شاکر صاحب کی بھی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ڈر اور خوف ہے کہ کہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہ آ جائیں اور وہ لوگ ضد نہ کرنے کہ ہم نے دھرنا کرنا ہے۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس معاملے میں؟ اگر یہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا جلسہ سرپرائز جلسہ ہو گیا تو یہ پھر اس معاملے کو آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں اس کی بھی مکمل تفصیل آ گئی، اور اتفاق سے وہ سارے کے سارے اس وقت پنجاب میں۔ کل 9 بجے عمران خان کا جو نیب ترامیم کا سب سے اہم معاملہ، جس کے بعد القادر اور توشہ خانہ کیس، اگر حکومت کے حق میں یہ فیصلہ قاضی صاحب نے دیا تو خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بالکل ممکن نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں جس کی وجہ سے انہیں جیل میں رکھا جا سکے، اور بظاہر جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں سافٹ ہینڈ دے رہی ہے۔ رؤف حسن صاحب نے کہا خود ہمیں باقاعدہ اجازت نامہ ملا، پھر آپ لوگوں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، کور کمانڈر کانفرنس دیکھی، معاملات تحریک انصاف کے لیے کیا نرم ہو رہے ہیں، کوئی نرمی برتی جا رہی ہے، کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ ان سارے معاملات میں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر بھائی آپ کا اور عمر بھائی آپ کا بھی۔ سب سے پہلے عامر صاحب، آپ کی آج کوئی میٹنگ بھی تھی جلسے کے بارے میں، یہ بتائیں کہ یہ جو جلسہ ہے اس کی اب آپ کی تیاریاں اس وقت جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہیں اور سب سے بڑی مشکل کیا آ رہی ہے اس میں؟ تھینک یو جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ سبی کاظمی صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، ہماری ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے روزانہ رات، اور جس میں ہماری سینئر لیڈرشپ بیرسٹر گور صاحب، عمر ایوب صاحب اور دیگر لیڈرشپ موجود ہوتی ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے جی کہ ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، میرے سمیت سب کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے، سب کی بہت زیادہ قربانی ہے اس جلسے کے لیے، بڑی کوششیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، اور الحمدللہ ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد کی تاریخ کا کم از کم سب سے بڑا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بہت آئیڈیل لوکیشن ہے ہمارے پاس جلسے کے لیے، ایک طرف اس کے مین جی ٹی روڈ کے اوپر یہ واقع ہے، دوسری طرف جو ہے اس کے جو موٹر وے کا انٹرچینج ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں، اس کا نام ہے AWT سنجانی ٹول پلازا۔ AWT سنجانی ٹول پلازا، دوبارہ ذرا سنجانی دوہرا ٹول پلازا، اور یہ مین جی ٹی روڈ پشاور روڈ سنجانی چوک میں ہو رہا ہے یہ جلسہ۔ لوکیشن بہت آئیڈیل ہے، جگہ ہمیں کافی کھلی ملی ہے، کچھ 350 کنال جگہ ہمیں پنڈال کے لیے ملی ہے، اور 200 کنال کا ایک پارکنگ کا ہمارا پلاٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہزاروں کنال جگہ وہاں پہ کھلی پڑی ہے گاڑیاں پارک کرنے کے لیے۔ ایشو جو ہمیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پولیس رات سے ہم گزر کے یہ جلسہ کر رہے ہیں، ایشو ہمیں یہ آ رہا ہے کہ جی ٹی روڈ ہمارے لیے سارا انہوں نے بند کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ کا یا کم از کم اسلام آباد کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ پنڈی کی آبادی کو 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اسلام آباد کی آبادی کوئی 24 لاکھ کے لگ بھگ ہے، تو یہ 1.25 کروڑ آبادی کے لیے جس کا مین راستہ ہے اس جلسے کا جی ٹی روڈ ہے، اس کو مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو قریب کے اضلاع ہیں جس طرح لائک اٹک ہے، جہلم ہے، چکوال ہے، ان سب نے بھی جی ٹی روڈ کے ذریعے آنا ہے، تو سب کے لیے جی ٹی روڈ بند کر دیا گیا ہے۔ سب کو کہا گیا ہے کہ آپ تھرو موٹر وے آئیں۔ اب میں آپ کو پنڈی کا بتاؤں، پنڈی جو کینٹ ہے یا جو پنڈی کا حلقہ ہے جہاں سے شہریار ریاض صاحب ایم این اے بنے ہیں، وہاں سے ٹوٹل 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس جلسے کا۔ ان کو یا جہاں سے راجہ بشارت صاحب بنے ہیں، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ادھر سے نہیں آ سکتے 10-15 کلومیٹر، آپ وہاں سے جائیں گے روات، روات سے جائیں گے چکری، چکری سے جائیں گے AWT پلازا، اور وہاں سے آئیں گے، یعنی کہ وہ کم از کم 70-80 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے آئیں گے۔
اب آئیں آپ ٹیکسلا کی طرف. ٹیکسلا سے بھی ٹوٹل 10 یا 15 کلومیٹر کا فاسٹیسٹ جلسہ کا تو ٹیکسلا والوں سے کہا گیا کہ آپ وہاں سے جائیں گے برہان انٹرچینج, برہان سے آپ جائیں گے AWT انٹرچینج, AWT سے آپ آئیں گے جلسہ گاہ میں, تو ان کو بھی کم از کم 20 سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ دیا گیا ہے. اور آپ سوچیں کہ جب آپ پورے پنجاب کے ہزارہ والوں کو بولا کہ آپ موٹر وے سے آئیں گے, پنڈی والوں کو بولا کہ آپ موٹر وے سے آئیں گے, ٹیکسلا والوں کو بولا کہ آپ موٹر وے سے آئیں گے, اٹک جیلم چکوال والے موٹر وے سے آئیں گے, پورا پنجاب موٹر وے سے آئے گا, اور جو موٹر وے سے جو ٹول پلازا ہے AWT کا, وہاں سے جلسہ گاہ کا ایک راستہ 2.5 کلومیٹر کا ہے اور دوسرا راستہ 5.5 کلومیٹر کا ہے, اور وہ سنگل راستے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10-15 ہزار گاڑی اس راستے سے اگر آئے گی تو وہ راستہ کیا بالکل وہ برداشت کر سکتے ہیں اس برڈن کو. تو جو جی اچھا ٹی یہاں روڈ پہ ہے یہ عامر بھی ایک منٹ, یہاں پہ سوال ابھی جو علی امین گنڈا پور صاحب اپنے ساتھ کرینے اور وہ جو سامان لے کر آ رہے تھے ان کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے, تو یہ معاملہ خیبر پختونخوا سے تو آسانی سے ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں جی, وہ تو صورت میں نا کہ اگر ہمیں کو روکے گا, تو ہمیں روک نہیں رہے ہیں فی الحال, آج کی تاریخ تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ہمیں روک رہے ہیں, لیکن جو ہمیں NOC ملا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس جی NOC جی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ GT روڈ یوز نہیں کر سکتے. ٹیکسلا سے لے کر صدر تک, پنڈی صدر تک, یہ کو بنتا ہے 40 کلومیٹر کا ایریا, جہاں سے اٹک, جیلم, چکوال, راولپنڈی ان 5 ضلعوں نے آنا تھا. ان سب کے لیے GT روڈ کی نزدیک ترین ایکسیس کو بند کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ موٹر وے سے آئیں, 60-80 کلومیٹر گھوم کے آئیں. اب اسلام آباد کا آپ دیکھیں, ہمارا سب سے بہترین جو راستہ ہے اسلام آباد کی, یہ باؤنڈری پہ جلسہ ہو رہا ہے, یہ بالکل ایگزیکٹ اس کے ایک طرف جو جلسہ گاہ ہے یہ اسلام آباد میں واقع ہے, لیکن اس کے بالکل ساتھ آگے 2-4 کلومیٹر آگے سے جا کے راولپنڈی شروع ہو جاتا ہے. تو اسلام آباد والوں کو بھی کہا گیا کہ آپ GT روڈ سے نہیں آ سکتے, آپ نے مرگلہ ایونیو سے آنا ہے. تو اس کے باوجود ہمارے یہ ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں, ہم اس کے باوجود انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے. بالکل. اور اگر انہوں نے وہاں پہ کنٹینر لگائے ہوئے GT روڈ پہ, تو ہم پنڈی اسلام آباد والوں کو کال دیں گے کہ وہ موٹر سائیکلز پہ آ جائیں, نہ آئیں گاڑیوں پہ, آپ موٹر سائیکلز پہ آ جائیں, اور لیکن آپ نے جلسہ گاہ میں لازمی آنا ہے. ان سب رکاوٹوں کے باوجود انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا اور اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. 3 اس کے مین مقصد ہیں اس جلسے کے, وہ میں آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں. پہلا مقصد اس جلسے کا ہے, ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے اور دوبارہ سے اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے. دوسرا مقصد اس کا ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار اس ناجائز حکومت کو, فارم 47 کی حکومتوں کو, جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری نہیں کیا, لوٹا ہے, ان کو بھگانا ہے. اور تیسرا اس کا مقصد آزاد عدلیہ کی حفاظت کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ جلسہ عمران خان کی رہائی کے لیے, اس مہنگائی کی ذمہ دار ناجائز حکومت کی اس کی رخصتی کے لیے اور آزاد عدلیہ کی حفاظت کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. شکریہ. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ کے جو اس پورے اس میں سب سے جو اہم بات تھی کہ پنڈی اور اسلام آباد اور ملیکہ علاقے ہیں, وہاں سے لوگ موٹر سائیکل استعمال کریں, گاڑی نہ کریں. عمر ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بھی پچھلے جلسے میں آپ کی جو ویڈیو بڑی وائرل بھی ہوئی, میں نے بھی شیئر کی تھی, وہ آپ کا سیالکوٹ سے جو سفر تھا وہ 16 گھنٹے کا سفر تھا شاید. تو اب اس دفعہ کیا ہوگا, پلان کیا ہے؟ 16.5 گھنٹے میں پہنچا تھا اسلام آباد, اور یہ 3 گھنٹے کا سفر ہے. دیکھیں سبھی, پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو ہماری جو جتنی بھی سیاسی مخالف جماعتیں جب بھی احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد آتی تھیں, تو عمران خان صاحب اور ہماری حکومت بڑے کھلے دل سے انہیں آنے دیتے تھے. نہ تو کبھی کریک ڈاؤن ہوا تھا, نہ کبھی کسی جماعت کے ورکروں کو پکڑ دکڑ ہوئی تھی, انہیں جیلوں میں ڈالا گیا تھا, اور انہیں تھانوں میں بند کیا گیا تھا, اور نہ ہی راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کیا گیا تھا. ہماری حکومت میں کئی 9 مئی کی وجہ سے 9 مئی, دیکھیں 9 مئی کا تو ہم کئی ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اس کے جوڈیشل کمیشن بنا کے جو ہے وہ انکوائری کرائیں. اور یقین جانے سبھی کاظمی صاحب, یہ ہم دل سے چاہتے ہیں, کیونکہ ہم محب وطن پاکستانی لوگ ہیں, اور ہم اپنے وطن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ بارڈر کے اوپر جو جوان شہید ہوتا ہے ڈیوٹی کے دوران, وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ میرے بچوں کے لیے بھی وہ شہادت دیتا ہے.
اس ملک کے لیے دیتا ہے, ساری قوم کے لیے دیتا ہے. ہم 9 مئی کا داغ اپنے ماتھے پر بالکل بھی نہیں لینا چاہتے, اسی لیے تو بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی باقاعدہ انکوائری کی جانی چاہیے, کیونکہ ہم یہ داغ اپنے ماتھے پر نہیں لگانا چاہتے. تحریک انصاف کوئی ملیٹنٹ گروپ یا ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے, یہ محب وطن لوگوں کی پارٹی ہے. اور 9 مئی سے قبل بھی کئی ایک مرتبہ تحریک انصاف کے لوگوں نے احتجاج کیے, دھرنا دیا پرامن, ایک جملہ بھی وہ پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ نہیں ٹوٹا. یہ تو پتہ نہیں 9 مئی, یہ تو جب اس کی جوڈیشل انکوائری ہوگی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور وہ سازشی عناصر وہ سامنے آئیں گے, پھر پتہ چلے گا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی پنجاب میں جو آپ کی صورتحال ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹ جو ہے پنجاب کی طرف سے اسلام آباد جلسے کی طرف بسیں چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو ویگنیں ہیں, آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام ہے, آپ تو اپنی گاڑی استعمال کر سکتے ہیں. سبھی کاظمی صاحب, پہلے تو میں نا اس حکومت کو آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سبھی کاظمی صاحب, ان حکمرانوں کو نا خدا کا خوف ہونا چاہیے, خدا کا خوف ہونا چاہیے. انہیں کوئی شرم اور حیا نام کی ان میں چیز نہیں ہے. سبھی کاظمی صاحب دیکھیں, میں پچھلی مرتبہ جب جلسہ تھا تو 16.5 گھنٹے میں پہنچا, چونکہ کنٹینروں سے تمام راستے بند کر دیے گئے ہوئے تھے. میں اس حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا اس دن پنجاب میں جتنے بھی لوگ اسلام آباد کی طرف ٹریول کر رہے تھے, جن کے اتنے ضروری کام تھے, کیا وہ سبھی لوگ جلسے میں جا رہے تھے؟ اس میں بچے بھی تھے, اس میں خواتین بھی تھیں, اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کی ایمبیسیز میں اپوائنٹمنٹس تھیں, جو آج کل 3-3 4-4 ماہ آپ کو پتہ ہے اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی. سپریم کورٹ کی تاریخیں تھیں, ہائی کورٹس کی تاریخیں تھیں, لوگوں کے انتہائی ضروری کام تھے, ہاسپٹلز میں جانا تھا. میں ان سے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب یقین جانے, وہ تو کہتے تھے نا ہمیں یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. میں نے 22 اگست کو دیکھا جی, ہم تو بھیڑ بکریوں سے بھی گئے گزرے ہیں. سبھی کاظمی صاحب, جس طرح اسلام آباد کو سیل کیا گیا اور پوری عوام, جو لوگ کوسٹرز میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ جو لوگ سفر کر رہے تھے, جن لوگوں کا جلسے سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے بچے, 20 گھنٹے لوگ خوار ہوئے ہیں. اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی خدا کا خوف کریں اور اس خوف سے باہر نکلیں. یہ جو جب بھی یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کا جو کیا نظام کیا ہوگا, اب پنجاب سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں اس جلسے کے لیے, سیالکوٹ سے جانا چاہتے ہیں, لاہور سے جانا چاہتے ہیں عوام, وہ کس طرح پہنچیں گے اور کیا معاملہ ہوگا؟ آپ کے پاس اس کا کوئی حکمت عملی موجود؟ دیکھیں, سبھی پہلی تو گزارش یہ ہے کہ جو ہی ہماری کوئی احتجاجی ریلی یا جلسہ جب بھی رکھا جاتا ہے تو ساتھ ہی پولیس جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیتی ہے. اب کل رات سے پنجاب بھر میں جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سیالکوٹ میں بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جیسے لاہور میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ڈور ناکنگ ہو رہی ہے, پولیس گھروں میں پہنچ رہی ہے. آپ کو بھی گرفتار کرنے لگے تھے کل کوئی گجرانوالہ کچہری؟ جی بالکل, وہ تو میں گجرانوالہ کچہری اینٹی کرپشن کی تاریخ پہ گیا تھا. وہاں کچھ مشکوک نامعلوم لوگ جو ہیں وہ میرا پیچھا کرنا شروع ہو گئے, اور پھر میں وہاں سے کہہ لیں کہ بوجہ جلسہ میں یقیناً ان سے بات کرتا, گاڑی روکتا, میں ان سے معاملہ پوچھتا, لیکن مجھے پتا تھا چونکہ جلسہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ گرفتار نہ کر لیں, پھر اس لیے وہاں فاسٹ اینڈ فیوریس کا ایک سین تھا گجرانوالہ کی سڑکوں کے اوپر. اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس دن کوئی حادثہ نمودار نہیں ہو گیا. جس سپیڈ سے گاڑیاں گجرانوالہ کی سڑک کے اوپر ریس لگا رہی تھیں, وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل رہا, کرم رہا, اس نے مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھا. باقی سبھی کاظمی صاحب, کریک ڈاؤن شروع ہے اور کوشش ان کی یہ ہے کہ پنجاب سے جیسے بھی ہو لوگ کم سے کم تعداد میں وہاں جا پائیں. دیکھیں, تمام جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ تحریک انصاف کے لوگوں کو دستیاب نہیں کرنی, ان کو اویلیبل نہیں کرنی, سختی کے ساتھ انہیں منع کیا گیا. پھر ہمارے قافلے جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ان حالات میں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں,
ہماری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس جلسے میں موبلائزیشن کے لیے ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پوری تگودو کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آج لاہور میں حافظ فرد صاحب کا بھی میں کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بڑی سرپرائزنگ ویڈیو تھی کہ ان حالات میں بھی وہ حافظ فرد نے ماشاءاللہ کو 300-350 جو کارکن ہیں, ورکرز ہیں, ان کا ایک ڈنر رکھا ہوا تھا اور انہیں وہ موٹیویٹ کر رہے تھے جلسے پہ جانے کے لیے. اور یقیناً اسی طرح جو لاہور کے دیگر ہمارے ایم پی ایز ہیں یا پنجاب کے جو باقی ایم پی ایز ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں ایک غیر محسوس انداز اور طریقے کے ساتھ ورکرز کو ایسے موبلائز کر رہے ہوں گے. ہم واٹس ایپ گروپوں میں بھی میسج ڈال رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی میسج ڈال رہے ہیں, کیونکہ قافلے بنانا پنجاب میں, سیبی کاظمی صاحب آپ یقین جانیں پنجاب میں نے ہمیشہ دیکھا اور یہ کہا ہے کہ پنجاب میں مارشل لا نہیں مارشل لا پلس لگی ہوئی ہے. اور ابھی یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ پی ٹی آئی پلس راز سے گزرنے جا رہی ہے, تو پی ٹی آئی اس جلسے میں ہی پلس راز سے گزرنے نہیں جا رہی. پی ٹی آئی تو پچھلے 1.5 سال میں جو ہے 1.5 سال ہو چکا ہے وہ پلس راز سے ہی گزر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں نہیں انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے, فکر نہ کریں, بس تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے, بالکل لبے دوام رہ گئے. عامر بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جو ڈر اور خوف ہے کہ یہ دھرنے میں بدلا جا سکتا ہے یہ معاملہ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں پنڈی کی صرف آبادی 1 کروڑ, اسلام آباد کی 24 لاکھ, پھر ٹیکسلا ہے, ترنول ہے, سنجانی ہے, واہ فیکٹری ہے, یہ سارا علاقہ جو وہ پھر خیبر پختونخوا سے جو قافلے آنے ہیں, پنجاب سے اگر 5-10% لوگ بھی آ جاتے ہیں تو آپ کا تو یہ بہت بڑا شو بن جائے گا. تو پھر آپ نے کچھ اسٹریٹجی سوچی ہوئی کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آگے تو پھر کیا ہوگا؟ سر بہت بڑا نمبر آئے گا, لیکن تحریک انصاف اس جلسے میں دھرنا نہیں دینے جا رہی. اس دھرنے میں ہم کوئی لانگ مارچ اس جلسے میں نہیں کرنے جا رہے, لیکن ہم نے دھرنا بھی دینا ہے, ہم نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے. اس کی کوئی بھی ہم ڈیٹ دے سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ستمبر کی بھی ڈیٹ دے سکتے ہیں, اکتوبر کی بھی ڈیٹ دے سکتے ہیں. الٹیمیٹلی ہم نے اس طرف جانا ہے, لیکن اس جلسے میں یہ صرف ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی ہدایت پہ, عمران خان کے حکم پہ. جب عمران خان حکم دیں گے ہم لانگ مارچ بھی کریں گے, ہم دھرنا بھی دیں گے. یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. جی اچھا, یہ بات آپ سے نہیں جائیں گے, عوام کو آخر سڑکوں پہ آنا پڑے گا تب جا کے یہ مانیں گے. اچھا عامر بھائی, عوام تو سڑکوں پر اگر آ گئی, یہ تو آپ کی اسٹریٹجی ہے نا کہ آپ اسے صرف جلسے تک رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اگر میں پوچھ رہا ہوں عوام اتنی بڑی تعداد میں, ابھی عمران خان نے خود بھی کہا کہ یہ نہ ہو کہ عوام آپ کو لیڈ کرے, آپ لوگ پیچھے ہوں, تو اگر ایسا معاملہ بن گیا تو پھر آپ لوگ کیا, کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے اس کو ڈیفیوز کرنے کی؟ نہیں دیکھیں, عوام جو ہے ہمارے جتنے کارکنان ہیں وہ عمران خان کی کال پہ اور عمران خان کی ہدایات پہ ہی چلتے ہیں. لیکن میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں حالات ایسے بنے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے اس جلسے میں کوئی ڈیٹ دے دے کہ ہم فلانی تاریخ کو دھرنا دینے آ رہے ہیں, فلانی تاریخ کو لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں, لیکن یہ جو ایونٹ ہے یہ ہمارا جلسے تک محدود ہے. نہ اس میں ہم کو دھرنا دے رہے ہیں, نہ اس میں اس جلسے تک ہم کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ میں پھر کہوں گا یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے جی وہ ٹھیک ہے. اڈیالہ جیل جو ہے آپ کی جلسے گاہ سے کتنی دور ہے؟ 35 سے 40 کلومیٹر ہے. 35 سے 40 کلومیٹر ہے. اچھا, دیکھیں جی, جب عوام ارادہ کر لے گی نا تو سنیں سبھی بھائی, جب عوام ارادہ کر لے گی تو کراچی بھی دور نہیں ہے اڈیالہ سے, کوئٹہ بھی دور نہیں ہے, پشاور بھی دور نہیں ہے, خیبر ایجنسی بھی دور نہیں ہے. بالکل جب ہم ارادہ کریں گے اور جب عمران خان کال دیں گے لانگ مارچ کی اور دھرنے کی, تو کراچی سے خیبر تک لوگ آئیں گے. بالکل دور نہیں ہے اڈیالہ جیل ہم سے. یہ 35-40 کلومیٹر کیا ہے, ہم کراچی 1000 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر سے کوئٹہ سے بھی آنے کو تیار ہے. جی اچھا, یہ بتائیں اس میں آپ لوگ اپنے جلسے میں اس میں جھنڈے وغیرہ لے کر آئیں گے, آپ کو اجازت ہے؟ یہ جو 40 رکنی آپ کو شرائط دی گئی ہیں, اس میں کون کون سی ایسی شرائط ہیں جو ماننا مشکل ہے؟ اور اگر فرض کریں اگر آپ کو یہ جی ٹی روڈ جیسے انہوں نے منع کیا ہوا NOC اور آپ اس پہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی, ہم نے جلسہ کرنا ہے. انہوں نے جی ٹی روڈ اگر بند کر دیا تو ہم پنڈی اسلام آباد والوں کو کال دے رہے ہیں آپ موٹر بائکس پہ آ جائیں, اور باقی جو عوام ہے وہ موٹر وے سے آ جائے. اور اگر ایک ہمیں انہوں نے اسلام آباد کے لیے راستہ دیا ہے مرگلہ ایونیو کا, مرگلہ ایونیو سے بھی آئیں گے. دیکھیں عوام آ جائے گی, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لوگوں کی نہ میرے سے محبت ہے, نہ عمر ڈار سے محبت ہے, لوگوں کی عمران خان سے محبت ہے, پاکستان سے محبت ہے, نظریے سے محبت ہے. عمران خان کی کال ہے, عمران خان کے پیچھے لوگوں کو سر کے بل چل کے بھی آنا پڑا تو آئیں گے. آپ سوابی میں دیکھیں, ہم 8-10 کلومیٹر پیدل گئے تھے اور 8-10 کلومیٹر پیدل واپس آئے تھے, اور ہماری مائیں بہنیں بھی میں نے دیکھا پیدل جا رہی تھی اور پیدل واپس آ رہی تھی. تو یہ اسلام آباد ہے,
ہمیں اگر کوئی 1-2 کلومیٹر 4 کلومیٹر چلنا بھی پڑے, ویسے ہمارا بہترین وینیو ہے. اگر یہ جی ٹی روڈ بھی کھول دیں تو جی ٹی روڈ کے اوپر ہے جلسہ گاہ, پیچھے سے بھی اگر موٹر سے آنا پڑے تو وہاں سے ٹوٹل 2 کلومیٹر ہے, یعنی کہ اس کے جو بیک سائڈ پہ جہاں موٹر کا ٹول پلازا ہے AWT سنگجانی ٹول پلازا, وہ جلسہ گاہ سے ٹوٹل 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے. تو اگر پیدل بھی آنا چلے تو 2-2.5 کلومیٹر کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. عمران خان کی محبت میں, پاکستان کی محبت میں, نہیں وہ لوگ آ جائیں گے, وہ 2-4 کلومیٹر بھی لوگ پیدل چل کے آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں. اور وہ واقعی آپ کی بات درست ہے, وہ عمران خان کے لیے آ رہے ہیں, بلکہ اپنے مستقبل کے لیے آ رہے ہیں, عمران خان کے لیے بھی نہیں آ رہے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. عمر بھائی یہ بتائیں کہ ابھی پنجاب میں عام طور پر تحریک انصاف کے جلسے ہوتے ہیں, اس میں خواتین کی بڑی تعداد, بچوں کی بڑی تعداد ہوتی, فیملیز ہوتی تھی, ایک پورا, آپ نے تو بہت سارے جلسے کنڈکٹ کروائے ہوئے ہیں ماضی میں. تو یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس پہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلے گی کہ یہ گیم چینجر جلسہ ہوگا؟ دیکھیں سبھی بھائی, ابھی ایک تو عامر مغل صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے جلسہ گاہ کے تمام ایگزٹس کو اپنی شرائط میں کیسے کنٹرول کیا ہے, اور جو 5-5 4-4 کلومیٹر کے راستے ہیں ان راستوں کو بھی انہوں نے 50-50 کلومیٹر میں کنورٹ کر دیا کہ جی آپ ان راستوں سے آ سکتے ہیں, اس راستے سے نہیں جا سکتے. پھر جی ٹی روڈ کا میرے بھائی بتا رہے تھے کہ جی ٹی روڈ جو ہے اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, اور یقیناً بند ہی ہوگی جی ٹی روڈ مکمل طور پر. جہاں جو آپ کا سوال ہے پنجاب کے لوگوں کا, میں سبھی کاظمی صاحب آپ کو ریالٹی اور حقیقت بتانا چاہتا ہوں. نہ صرف پنجاب کے لوگ, کے پی کے لوگ, سندھ کے لوگ, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. یقین جانے سبھی کاظمی صاحب, میں نے پنجاب اور پاکستان کے لوگوں کے اندر بھوک محسوس کی ہے, بھوک, بہت زیادہ بھوک ہے کہ کوئی تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی ہو, تحریک انصاف کا کوئی جلسہ ہو, کوئی ریلی ہو جس میں لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں. لوگوں کے اندر بھوک محسوس کی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں. نہیں عمر بھائی یہ بتائیے بھوک کہاں تک جائے گی؟ کیا یہ جلسہ ہوگا, ختم ہوگا, لوگ اپنے اپنے گھر اسی طرح چلے جائیں گے, یا ان کی بھوک مٹ جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آگے دیکھیں, پہلی تو میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, یقیناً ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عوامی امنگوں کو دیکھ کر اور ان کی خواہشات کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. لیکن جس طرح میرے بھائی عامر مغل صاحب نے کہا, چونکہ ابھی ہمیں بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے صرف جلسوں کی ہدایت ہے, کیونکہ ہم نے تو وہی کام کرنا ہے جو ہمیں چیئرمین عمران خان صاحب نے کہنا ہے. جب وہ عمران خان صاحب ہمیں دھرنے کا کہیں گے یا جو بھی ان کی طرف سے پالیسی آئے گی, ہم نے انہی کی پالیسی کو لے کر آگے بڑھنا ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک سوابی کا جلسہ ہوا ہے, جلسہ ہوا, لوگ آئے, اور اس کے بعد لوگ پھر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے. ایک پرامن جلسہ ہوا. آپ کیوں یہ کنٹینر لگا رہے ہیں, کیوں راستے بند کر رہے ہیں, کیوں پکڑ دکڑ کر رہے ہیں, کیوں جلسے نہیں ہونے دے رہے؟ سبھی کاظمی صاحب, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, یہ کوکر ہے, کوکر کے اندر جب آپ چیزیں ڈالتے جائیں گے اور اس کی سیڑھی نہ اٹھے اور وہ پریشر اندر ہی اکٹھا ہوتا جائے تو وہ کوکر پھٹ جاتا ہے. یہ جو جلسے ہوتے ہیں, یہ اس میں دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, لوگ آتے ہیں, پریشر ریلیز ہوتا ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ یہ جو پریشر ہے اسے ریلیز ہونے کے لیے یہ سیاسی ماحول ایک اپوزیشن جماعتوں کا جمہوری اور آئینی حق ہے, ہمیں جلسے کرنے دیں. ادروائز پھر یہ پریشر اندر ہی اکٹھا ہوتا جائے گا اور وہ لاوا جو ہے وہ پھٹ جائے گا. وہ پھر جو آپ بار بار ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں آپ نے ڈیالہ جانا ہے, آپ نے دھرنا دینا ہے, ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ہے. پھر جب وہ پریشر پھٹ جائے گا, پھر وہ بات نہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں رہے گی, نہ کسی تحریک انصاف والے کے ہاتھ میں رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو خود عقل کرنی چاہیے, ان کے اندر یہ سیاسی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ بھی پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ ہے, اپوزیشن کا ایک آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے, اور خاص طور پر جب حالات اس قدر گھٹن والے ہوں
جہاں پولیٹیکل سانس لینا. دیکھیں پاکستان کا ہر آدمی اس وقت جو ہے سبی کاظمی صاحب وہ معاشی مسائل کے گرداب میں پھنس چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہر شخص جو ہے, اور جو بجلی کے بلوں کے حالات ہیں کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. بجلی کے بل سے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. مہنگائی کی وجہ سے وہ رضیہ بی بی گجرانوالہ کے نالے میں کود کر خودکشی کر رہی ہے. منڈی بہاؤدین کا شخص چوہے مار گولیاں کھا کے خودکشی کر رہا ہے. مطلب یہ حالات بن رہے ہیں. چوریاں, ڈاکے, ڈکیتیاں پہلے سے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے خواجہ آصف کو ایک بیان, ابھی خواجہ آصف کو اپنے بڑے انوکھے انداز میں جلسے کی دعوت دی ہے, خواجہ صاحب کو کیوں جلسے میں بلانا چاہتے ہیں؟ وہ کیا تقریر کروائیں گے ان سے آپ؟ دیکھیں میں نے خواجہ آصف صاحب کو دعوت دی ہے چونکہ پچھلی مرتبہ جب ہمارا جلسہ منسوخ ہوا تو خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ تحریک انصاف نے اس لیے کینسل کیا ہے کہ ان کے پاس جلسے میں آنے کے لیے لوگ نہیں تھے. تو میں نے خواجہ آصف کو دعوت دی ہے کہ خواجہ آصف صاحب 8 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہو رہا ہے, آپ ادھر تشریف لے آئیں, اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ کو کوئی وہاں پہچان لے گا, آپ کے لیے مشکل ہوگی, تو آپ کوئی برقع پہن کے آ جائیں, کوئی حجاب کر کے آ جائیں. ویسے بھی تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین بہت ہوتی ہیں. تو خواجہ سرا تو نہیں ہے, آپ نے ان کو مطلب برقع کیوں پہن کے آئے؟ آپ عجیب بات نہیں, میں اس نقطہ نظر سے بات نہیں کر رہا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک اور بھی حقیقت اور ریالٹی ہے کہ یہ فارم 47 والے یہ عوام میں بغیر برقع اور حجاب کیے بغیر نہیں جا سکتے. میں آپ کو بتاؤں یہ بات صحیح ہے. عامر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سیاہی بننے کا بھی آپشن ہے خواجہ صاحب کے پاس. نہیں. اچھا عامر بھائی یہ بتائیں کہ کل عمران خان صاحب کا بڑا اہم کیس ہے, آپ کو پتا ہے نیب کی ترامیم کا معاملہ ہے. اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک کیس جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو سن رہے ہیں ان کی بھی اب ڈگری جو ہے وہ بحال ہوگی ہے, مطلب وہ معاملہ جو آپ کو پتا رک گیا, تو آپ کی یہ 3 نشستیں یہ اور کل عمران خان صاحب اس پہ اگر مختصر سا اگر مجھے آپ جواب دے دیں. دیکھیں جی, عمران خان نے ہمیشہ سے یہ ثابت کیا ہے اپنے عمل سے, باتوں سے نہیں, اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا لیڈر ہے بلکہ اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے. آپ بتائیں کہ اگر یہ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ جاتا ہے تو عمران خان تو سارے کیسوں سے ویسے ہی بری ہو جائیں گے. اس کے باوجود جب سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے, اگر آپ کی اپیل منظور ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ سارے کیسز جو ہیں عمران خان کے اوپر بے شک وہ جھوٹے کیسز ہیں تو ان پہ عمران خان کا ٹرائل ہوگا. تو عمران خان نے کہا میں اپنا نہیں, میں اپنے ملک کا سوچتا ہوں. اگر یہ نیب ترامیم جو ہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کل کیا ہوگا؟ چوروں اور ڈاکوؤں کو 1200 ارب روپے کی معافی مل جائے گی تو اس سے بڑا کیا عمران خان کی کریڈیبلٹی ہوگی کہ وہ اپنی ذات کا نہیں سوچ رہا, وہ اس ملک کا سوچ رہا ہے کہ مجھے بے شک رگڑا لگتا ہے لگ جائے, مجھے بے شک بے گناہ آپ جیل میں رکھتے ہیں رکھیں, لیکن میں ملک اور قوم کے مفاد کا سودا اپنے ذاتی آزادی کی قیمت پہ نہیں کروں گا. مجھے خواہ جیل میں بے گناہ رکھنا ہے رکھو, مجھے جتنا تم نے تنگ کرنا ہے کر لو, میں عامر بھائی یہ بتائیں کل کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ نہیں کروں گا. اب آتے ہیں طارق جہانگیری صاحب کی طرف. طارق جہانگیری صاحب کا بھی جرم وہی ہے جی جو پشاور ہائی کورٹ کے ججز کا جرم ہے. جب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کیس پہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ سنتے ہیں تو ہمیں ٹی ٹی پی کی طرف سے افغانستان سے کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. انہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا. طارق محمود جہانگیری کا بھی وہی جرم ہے جو جرم جسٹس ارباب محمد طاہر کا ہے, جنہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, کہ میرے والد کو اغوا کر کے لے آئی کوئٹہ سے, انہوں نے مجھے آ کے صبح کہا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنتا. ان کا بھی وہی جج ہے جو سینئر پیونی جج ہائی کورٹ اسلام آباد محسن اختر کیانی صاحب کا ہے. ان کے بہنوئی کو اغوا کر کے ننگا کر کے کرنٹ لگایا گیا اس لیے کہ وہ طاقتور لوگوں کے کہنے پہ عمران خان کے خلاف فیصلے نہیں دے رہے تھے. تو طارق جہانگیری صاحب نے جب ان کو ٹریبونل انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا, اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہوا کیا, انہوں نے پہلی ہیرنگ میں کہا کہ اگر ہمیں کہا مخاطب کر کے کہ اگر آپ کے فارم 47 جعلی ہوئے تو نہ صرف یہ کہ میں آپ کو جیل میں بھیجوں گا, میں آپ کو سزا بھی دوں گا, اور ہمارے جو مخالف فارم 47 کے ناجائز ایم این اے ہیں تینوں, انہیں بھی کہا کہ اگر آپ کے فارم 47 جعلی ہوئے تو میں آپ کو بھی جیل میں بھی بھیجوں گا اور سزا بھی دوں گا. تو ان کو تو سزا ملی نہیں. طارق محمود جہانگیری کو انصاف کرنے کی کوشش پہ سزا ضرور مل رہی ہے, اور ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کسی لیکن اب تو نادرا کی طرف سے جنہوں نے ہمارا بندوق کی نوک پہ دن دہاڑے مینڈیٹ لوٹا ہے 8 فروری کو, انہوں نے ہی اپنا چیئرمین نادرا لگایا ہوا ہے. ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی ایک دن نادرا کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ یا پریس ریلیز جاری ہوگی کہ
کہ طارق محمود جہانگیری نام کا بندہ پاکستان میں وجود ہی نہیں رکھتا, یہ کوئی جعلی جج بنا ہوا بیٹھا ہے. ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی. پاکستان میں آئین اور قانون اس حد تک گر چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, تباہ و برباد ہو چکا ہے. طارق محمود جہانگیری کی ڈگری تو ایک طرف آپ رکھیں نا, پروفیسر ریاض نام تھا شاید ان کا, جنہوں نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا اسے کہ مجھے ایک وائس لی کیا گیا کہ سینڈیکیٹ کی میٹنگ میں اعتراض نہ اٹھاؤں کہ جس بندے پہ آپ نے انفیئر میٹرز کا الزام لگایا اس کو بلایا کیوں نہیں گیا. اس کو چھوڑ دیں. ہمیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن نادا کی طرف سے پریس ریلیز آئے گی کہ پورے پاکستان کے ریکارڈ میں طارق محمود جہانگیری نام کا بندہ وجود ہی نہیں رکھتا, لہذا اٹھائیں ہائی کورٹ سے اور جج کو باہر پھینک دیں. بالکل ٹھیک. اچھا اب آپ لوگوں کے پاس چانس تو ہے جی 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اس میں آپ بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور عوام اگر آپ موبلائز کر لیں. اس وقت جو سب سے آخری ایک چھوٹا سا سوال, بس 30 سیکنڈ میرے پاس رہ گیا وقت کم ہے, آپ لوگ اپنی سیفٹی کا بھی, جو آپ کے باقی لوگ ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اپنی سیفٹی بھی, گرفتاری نہیں دینی کسی صورت میں, بچ کے رہنا ہے جلسے سے پہلے. سبھی کاظمی صاحب, اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب الحمدللہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ورکرز اتنے کہ شارپ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی ایک کے گھر ریڈ ہوتی ہے نا تو واٹس ایپ پہ ورکرز ہی میسج چلا دیتے ہیں, بھائی بچ جائیں, پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے, سب اپنے گھروں سے نکل جائیں. وہ ماشاءاللہ اب تو سب کو اس یہ جو کھیل ہو رہا ہے اس ملک میں سال ڈیڑھ سے بڑی ٹریننگ ہو گئی ہے. تو ہم نے بھی اپنے ورکرز کو کہہ دیا ہوا ہے, اپنے تمام لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے, ضرور پہنچنا ہے, کیونکہ ہم لوگ ان حالات میں ٹرانسپورٹ تو آپ کو مہیا نہیں کر سکتے. ٹرانسپورٹروں کو پابند کر دیا گیا ہوا ہے بڑی سختی سے, اور آپ نے وہ جیسے سیلف سروس نہیں ہوتی, آپ نے سیلف سروس ہاں اپنی مدد آپ کے تحت پہنچنا ہے, اور ہمارے لوگ پہنچتے ہیں جی. وہ سبھی کاظمی صاحب میں آپ کو بتاؤں, سیالکوٹ سے جتنے لوگ بھی جلسے میں جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمر ڈار کے لیے جلسے میں نہیں آتا, وہ سب عمران خان صاحب کے لیے آتے ہیں, اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں خود پیٹرول ڈلوا کے آتے ہیں. یعنی لوگ عمران خان صاحب کے لیے آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئیں گے, پہنچیں گے. باقی جو ہم جس طرح بھی ورکرز کو, پارٹی کے جو دیگر لیڈرشپ ہیں انہیں جس طرح پیغام دے سکتے تھے, جو اسٹریٹجی, جو حکمت عملی ہم نے بنا رکھی ہے, کہہ سکتے تھے, اسے میڈیا پہ اناؤنس بھی نہیں نہ کر سکتے. اگر کوئی تھوڑی بہت ہے بھی تو اس کے تحت انشاءاللہ تعالی لوگ پہنچیں گے. عامر بھائی آخری سوال, یہ اس کا شارٹ سا جو آنسر کرتے ہیں, یہ ابھی جو جس طرح نون لیگ آپ عام طور پہ جلسوں میں قیمہ بریانی دے دیتے ہیں لوگوں کو, اتنی دور سے لوگ آئیں گے تو انہیں کوئی آپ کوئی آفر تو کر دیں, آپ لوگ کچھ پیسے خرچیں گے یا یہ لوگ اپنا ذاتی سب کچھ لگا کے ہی آئیں گے؟ کوئی ایسی حفاظتی تحریک انصاف کا جلسہ ہے, اس میں ہمیشہ سے لوگ اپنے خرچے پہ ہی آتے ہیں, اپنا ہی کھانا کھاتے ہیں. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص پنڈی اور اسلام آباد کی غیور عوام کو, ہمیشہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا, 2018 کا الیکشن ہو, 2024 کا الیکشن ہو یا 2013 کا الیکشن, ہمیشہ پی ٹی آئی ان دونوں ضلعوں سے جیتی ہے. میں پورے پاکستان کی عوام کو, لیکن اسلام آباد اور پنڈی کی عوام کو, اگر آپ ان مہنگی بجلی کے ذمہ داروں سے نجات پانا چاہتے ہیں, اگر آپ گھی کو جو 350 سے 650 روپے کلو پہ لے گئے ہیں ان سے نجات خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں, سمپل ایک ہی جھنڈا. اگر سنیں نا میرا پیغام, مجھے اپنا پیغام دینے دینا. اگر آپ پیٹرول کو 150 سے 300 پہ لے جانے والوں سے نجات پانا چاہتے ہیں, اگر آپ آٹے کو 80 سے 180 پہ لے جانے والوں سے نجات پانا چاہتے ہیں, اگر آپ چینی کو 80 سے 200 روپے کلو پہ لے جانے والوں سے نجات پانا چاہتے ہیں, اگر آپ اس امت مسلمہ کے اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو رہا کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ آزاد عدلیہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ دوبارہ سے صحت کارڈ کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں, دوبارہ سے پناہ گاہیں کھولنا چاہتے ہیں, اگر آپ دوبارہ سے لنگر خانے کھولنا چاہتے ہیں, اگر آپ دوبارہ سے غریبوں کے مسیحا کو لانا چاہتے ہیں, تو آپ کو 8 ستمبر کو نکلنا پڑے گا. اور آج آپ نے ایک بدترین انسان, فارم 47 کا ایک گھٹیا ترین انسان نے, جس نے تقریر کی کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں اور پاکستان کی عوام کی غیرت کو للکارا ہے کہ اگر تم عمران خان کے ساتھ ہو تو نکلتے کیوں نہیں ہو. یعنی کہ ایک طرف تم بندوق کی نوک پہ لوگوں کو گولیاں مارتے ہو, اغوا کرتے ہو. آج قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے حنیف عباسی نے کہا ہے, اس نے کہا کہ اگر یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو نکلتی کیوں نہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں, نکلے عمران خان کے لیے. اس نے کہا یہ کوئی بنگلہ دیش نہیں ہے کہ نکل آئیں گے, نہیں نکلے گی یہ عوام. اس نے اس 25 کروڑ عوام کی غیرت کو
उस घटिया तरीन फॉर्म 47 के 2 नंबर नाजायज मैंने ललकारा है। चले तो अगर आपके अंदर मैं आवाम से कहता हूँ इमरान खान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, महंगाई के खिलाफ नफरत है, इन महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ नफरत है, तो आपको 8 सितंबर को आना पड़ेगा। आपको ये रास्ते बंद करें, आप मोटरसाइकिलों पे आए, आप पैदल आए, आप सर के बल पे चल के आए, आपको साबित करना पड़ेगा कि हनीफ अब्बासी जैसे नाजायज एमएनएज ने जो आपको ताना दिया है, जो आपकी गैरत को ललकारा है, पाकिस्तान की आवाम गैरतमंद आवाम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर भाई। सभी काज़मी साहब, मैं आपके प्रोग्राम में एक गुजारिश करना चाहता हूँ हुक्मरानों से उमर भाई कि सिर्फ 15 सेकंड अगर इन्होंने कोई आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस की मुद्दते मियाद में इजाफा करने की कोशिश की, तो याद रखिएगा पहले माजी में तो सिविल सोसाइटी, वकला और अवाम निकले थे एक चीफ जस्टिस को बहाल करने के लिए सड़कों पर, और इस मर्तबा वकला, सिविल सोसाइटी और अवाम फिर बाहर निकलेंगे किसी को घर भेजने के लिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम।